الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وسكرة الجهل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا وسكرة الجهل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو سب سے زیادہ پیارے نبی اور پیغمبر ہے. مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے. اس پورے کنبے میں سب سے زیادہ پیارے اللہ کو نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات. اور تمام نبی اور تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری آپ کی امت. جس طرح حق تعالی شانہ کو سب سے زیادہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کو جو دین دیا، دین سارے نبیوں کو دیا، دین کی محنت سارے نبیوں کو دی، لیکن آپ کو جو دین دیا وہ دین کامل دیا. جیسے آپ کی نبوت نے کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی، ایسے آپ کے ساتھ جو شریعت آئی، جو علم آیا، جو ہدایت آئی، اس کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت باقی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت سے جتنی آپ کو محبت تھی، اس محبت کا اظہار اس طرح فرمایا ہے کہ جو کچھ آپ اللہ کے یہاں سے لے کر آئے تھے وہ سارے کا سارا امت کے حوالے کر کے تشریف لے گئے.
امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اس پورے دین کا اور دین کی اس محنت کا کہ جس محنت سے قیامت تک دین زندہ ہوتا رہے اس کا وارث بنا کر تشریف لے. اسی لیے جس طرح وارث ہوتے ہیں اور وارثوں کے لیے میراث ہوتی ہے مکانوں کی، جائیدادوں کی، پیسوں کی، زمینوں کی، تو وارث بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں. ایک وارث وہ ہوتے ہیں جو اپنے مورث کی میراث کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک وارث وہ ہوتے ہیں جو اپنے مورث کی میراث کو اللہ تللہ کر کے ختم کر دیتے. جیسے بڑے بڑے رئیس زادے، بڑے بڑے نوابوں کی اولاد کے میراث میں بڑی جائیدادیں، گاؤں کے گاؤں اور قصبے کے قصبے، لیکن بری عادتوں میں پھنس کر جوا کھیل لیا، شراب پی لی، بدکاریاں کر لی، زمینیں بیچ کھائی، جائیدادیں بیچ کھائی، اور سڑکوں پر کھڑے ہو گئے کہ کوئی بھیک کی روٹی ڈال دو تو ہم کھا لیں. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز اور بزرگوں، وارث تو ہم اور آپ بھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وارث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، مہاجرین و انصار بھی تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میراث کی حفاظت جس انداز سے کی ہے کہ اپنا سارا سب کچھ لگا دیا، لیکن اس میراث میں کوئی کمی آ جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑے بڑے حادثے، بڑے بڑے فتنے، کسی نے تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عورت نے بھی نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، مرتد ہونے لگے. ادھر تقاضے جماعتوں کے بھیجنے کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر وقت میں جب بھی آپ کو افاقہ ہوتا تو آپ فرماتے تھے انفذوا جیش اسامہ، انفذوا جیش اسامہ، دیکھو اسامہ کی جماعت کو روانہ کر دینا. ایک طرف حضرت اسامہ کی جماعت کے روانہ کرنے کا مسئلہ تھا، ایک طرف وہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار کھڑا ہو گیا تھا، ایک طرف ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے بہت بڑی لاکھوں کی فوج تیار کی تھی مدینے پر چڑھائی کے لیے. اور اس سب کے مقابلے میں سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا حادثہ کہ زمین و آسمان جب سے بنے ہیں اس وقت سے آج تک اور آئندہ قیامت تک یہ زمین و آسمان کتنا بڑا حادثہ کبھی دیکھا ہے نہ دیکھیں گے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا حادثہ. ایک طرف یہ حادثہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا رونا اس انداز کا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے مرنے پر ایسے یتیم نہیں ہوئے جیسے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر. کیا اب ہمارے سروں پر ہاتھ کون رکھے گا؟ ہمارے لیے کون روئے گا؟ کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پروردگار عذاب دے تو تجھے قدرت ہے، تو مالک ہے، اور اگر معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں. اس آیت پر روتے روتے پوری رات گزار دی ہے آپ نے امت کے لیے. کبھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ قیامت کا پرچک میدان ہوگا، اولین و آخرین جن و انس ہوں گے، اور اعلان کیے جائیں گے او بدکارو نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ. اس وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا ہے کہ میری امت کے بدکاروں کے ساتھ، کہ میری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو. اس آیت پر پوری رات گزار دی. کبھی سجدے اتنے لمبے کہ لوگوں کو شبہ ہونے لگا
کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، اور وہ سارا سجدہ امت کی بخشش اور امت کی مغفرت و معافی مانگنے کے لیے۔ اگر پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، سب نے 1 پتھر باندھا ہے تو حضور نے 2 پتھر باندھے ہیں، وہ اسی امت کے لیے۔ آپ کی بلیوں پر ورم آیا ہے تو اس امت کے لیے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے، ان کی ماں کے پاس دودھ نہ رہا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں اپنی زبان چسوا کر سلایا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح شہید کیا گیا، ان کے کان ناک کاٹے گئے اور ہار بنا کر گلے میں ڈالا گیا، اور عورت ذات نے سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ اس سانحے اور حادثے اور صدمے سے آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات آ گئے، حمزۃ لا بواکی اللہ۔ آج حمزہ پردیس کی موت مر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میرا چچا، اور کوئی اس کو رونے والی نہیں ہے۔ 70 بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے ہیں، اور ایسے شہید ہوئے ہیں کہ باقیوں کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اور ان 70 کے لیے الگ الگ قبریں کھودنے کی ہمت نہیں تھی۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوندے ہوئے گھڑے میں گرے ہیں، آپ زخمی ہوئے ہیں، آپ کے دندان شہید ہوئے ہیں، فوج کی کڑیاں دسی ہیں۔ بدر کی وہ رات کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور روتے 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 آپ کے آنسوؤں سے زمین تربتر ہو گئی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث کی صدائیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے دیکھا نہیں گیا، آگے بڑھ کر کولی میں بل لیا، آج ان کا بس بس اللہ کے رسول، اب آپ کا رونا نہیں دیکھا جائے۔ اسی بدر کی رات میں آپ نے اس امت کے لیے اللہم ان تہلک ہذہ العصبہ، یہ 15 سال کی محنت ہے کہ 13 سال مکی زندگی اور 2 سال مدینہ منورہ کی، اس پوری محنت میں جو کچھ سرمایہ، جو کچھ پونجی، جو کچھ مجمع تیار ہوا ہے، یہ آج کے سامنے ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد علی الارض ابدا، پروردگار اگر آج کے دن یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا زمین پر نہیں رہے۔ یہ سارے کا سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ امت بنی ہے۔ اس وقت میں یہ ساری امت جن کے حوالے کی گئی تھی، انہوں نے اس امت کو جس طرح سنبھالا تھا، جو دین میراث میں دیا گیا تھا، اسی لیے وہ سارے حالات تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا وارث بنا کر گئے ہیں، میرے جیتے جی اس دین میں کوئی کمی آ جائے اسے میں زندہ ہوں، میری زندگی کس کے لیے ہے؟ کہ ہمیں تو سبق پڑھایا گیا تھا ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا عبادات کھانا کمانا ہمارا تو اسی لیے کہ میرے جیتے جی۔ یوں فرمایا اگر آپ کے زمانے میں زکوٰۃ رسی دی جاتی تھی اور آج کوئی اس رسی کو نہیں دے رہا ہے تو اس کے لیے میں اس سے مقابلہ کروں گا اور جنگ کروں گا کہ اللہ کا حکم ٹوٹے اور میں زندہ رہوں۔ اس میراث کی حفاظت جس طرح صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھو، حضرت عثمان و علی کی سیرت پڑھو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تھا حضور نے
عثمان تمہیں خلافت کا جوڑا پہنایا جائے گا، لوگ تم سے تمہاری خلافت چھیننے اور تمہارا جوڑا اتار کی کوشش کریں گے، خبردار خبردار جوڑا اترنے نہ دینا، اور اس کی حفاظت میں میری امت کے کسی فرد کا خون کا قطرہ بہنے میں نہ دینا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے تھے اور باغی آئے اور قرآن ہی کی اس تلاوت کی حال میں انہوں نے حملہ کیا اور خون کر دیا۔ اسی لیے آتا ہے قیامت کے میدان میں جب حق تعالی شانہ کا عرش ہوگا، انصاف کا میدان ہوگا، عرش کے دائیں طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، حضور کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ سارا منظر ہوگا، سارا مجمع ہوگا، اور خون میں لت پت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور کہیں گے ان سے پوچھو میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا، میں نے ان کا کیا نقصان کیا تھا، انہوں نے کیوں مجھے اس طریقے سے شہید کیا، اب کیوں اس طرح میرے خون سے یہ کھیلے۔ یہ امت یوں نہیں بنی ہے، ہم اپنے کو امتی، لیکن وہی بات کہ میراث والے وارث دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ بھی وارث تھے جس دن حضور تشریف لے گئے ہیں بعد سے لے کے خلافت راشدہ کی پوری تاریخ پڑھ لو اور پوری سوانح پڑھ لو، اور جب تک روئے زمین پر ایک صحابی رہا ہے اس وقت تک کی ان کی زندگی دیکھ لو۔ یہ حضور کی دی ہوئی میراث، اس میں کسی سنت میں کمی، فرائض اور ارکان یہ تو بہت اونچی چیز، سنت کرنے والے کو احمق کہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کھاتے کھاتے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ صحابی نے کھانا چاہا، کسی نے ٹوک دیا کہ یہاں کے لوگ تو اس کو بہت برا مانتے ہیں، تو صحابی نے کیا کہا، اترک سنت حبیبی، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمقوں اور پاجیوں کی وجہ سے چھوڑ دوں کہ تاریخ سنت ان کی نظر میں پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف سمجھا جاتا تھا، اور ترک سنت سب سے بڑی حماقت اور بیوقوفی سمجھی جاتی تھی، جس کو اب یوں دھکے دیے جاتے ہیں گھروں سے، نمازوں سے، مسجدوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے، کہ سنت کا کوئی اہتمام ہی نہیں، سنتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں، یہ سنت ہے کہ بیوقوفی ہے، یہ سنتوں کا چھوڑنا بیوقوفی ہے، اور جو چھوڑتا ہے وہ اگلے درجے کا احمق ہے، چاہے وہ جتنا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہو۔ یاد رکھنا کہ کس طرح حفاظت کی تھی، جس سادگی کے ساتھ، جس عمومیت کے ساتھ کہ بیت المقدس تشریف لے جا رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو حضور نے فرمایا تھا میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ان لکل امت امین امین هذه الامہ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ۔ ساتھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تن پر جو جبہ تھا تقریباً 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین یہ کرتا بدل لیجئے، نیا پہن لیجئے، بڑوں کی بات کو نبھانا، یاد رکھنا یہ بات ساری عمر کام آئے گی، اور صحابہ کی سیرت اور نبیوں کی سیرت یہی بتلاتی
جتنے چاہے ہوشیار ہو، جتنی چاہے چالاکیاں جانتے ہو، جتنے چاہے عقل مند ہو، اور جتنا چاہے مطالعہ ہو، اور جتنی چاہے اپنی وہ، لیکن بڑے بڑے ہیں، اور بڑوں میں سب سے بڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خلفائے راشدین ہیں، مہاجرین و انصار ہیں، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، فقہاء، یہ بڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خود ایک حیثیت رکھ رہے ہیں اور بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں، لیکن ابو عبیدہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا امین، حضور کی بات کو نبھانے کے لیے کہ اچھا بھائی دے دو، اپنا کرتا اتار دیا، نیا پہن لیا، لیکن پہننے کے بعد دل بدلتا نظر آیا۔ جیسے ہم جمعے کو کپڑے پہنتے ہیں یا نئے کپڑے پہنتے ہیں تو کریز کی حفاظت کرتے ہیں نا، چاہے نماز میں جو بھی ہوتا رہے لیکن پتلون خراب نہ ہو، پاجامہ خراب نہ ہو، کریز خراب نہ ہو۔ لیکن مسئلے تو معلوم ہے نہیں، سیکھتے بھی نہیں، کتنی حرکت کہاں گنجائش ہے، پیر بھی اٹھا لیا، سر بھی کھجا لیا، نکال بھی لیا، کر بھی لیا، اور نماز ہو رہی تھی چلی۔ آپ کے رحم و کرم پر ہے۔ تھوڑی دیر میں فرمایا کہ ابو عبیدہ ہم کو تو ہمارا پرانا جبہ دے دو۔ اس نئی قمیص کے پہننے کے بعد دل بدلتا نظر آیا۔ آئینہ جب صاف ہوتا ہے نا آئینہ، اس پر جب لبیں بناتے ہوئے ایک بال اتنا سا گرتا ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے، آئینے پر نظر آتا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک کا کیا کہنا، آئینے سے زیادہ صاف تھا۔ اس لیے قرآن میں کتنی جگہ ایسی ہے کہ ایک چیز حضرت عمر کے قلب پر آئی اور وہی نے آ کر اس کا تصدیق کر کہ فوراً اتنا قلب صاف تھا، وحی سے، اللہ کے نبی سے بے پناہ تعلق تھا، ایسا تعلق تھا، اور وہ تعلق پیدا ہوا تھا مجاہدوں کے نتیجے میں، یوں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ میں ایک موقع پر فرمایا کہ اس وقت تک آدمی مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اسے اپنی جان سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ صحابہ کی یہاں لگی لپٹی نہیں ہوتی تھی، ہیرا پھیری نہیں، دکھانے کے کچھ اور چبانے کے کچھ، مر مٹیں گے، تبلیغ کو کام بنائیں گے، جان لگا دیں گے، اور جب چلہ بڑھانے کو کہیں تو ٹھیک ہے ابھی نہیں، پھر رمضان کے بعد۔ ایسے نہیں تھے صحابہ، جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اسی لیے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ یہ تھے مرد جنہوں نے اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا، جانوں کے راستے، مالوں کے راستے، خواہشات کے قربان کرنے کے راستے، اپنی مغروبات اور اپنی معلومات محبوبات کو قربان کرنے کے راستے سچ کر دکھایا۔ فرمایا کہ ہمارا دل بدلتا نظر آ رہا، پہن لیا۔ اس کے بعد دو باتیں جو کہی ہے وہ زندگی بھر کے لیے، پوری امت کے لیے سبق دیا ہے حضرت عمر فاروق نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی میراث کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ وارث تو بن گئے اتنے موٹے قرآن کے اور ایسی ساری حدیثوں کے اور ساری کتابوں کے، وارث تو بن گئے کہ اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، کہ الماریوں میں رکھ کے اور جسدان میں لپیٹ کے رکھ دو تو اس کی حفاظت قرآن کی، کہ ہر چیز کی حفاظت کے راستے الگ ہوتے ہیں۔ سونے کے زیورات کہاں رکھے جاتے ہیں؟ عام کپڑوں کے بکس میں رکھتے ہیں، یا جہاں سالن روٹی رکھتے ہیں اس الماری میں زیور رکھتے ہیں، کہ ہر ایک کی حفاظت، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی حفاظت صرف اور صرف زندگیوں کے راستے سے ہے۔
زندگیوں کے راستے سے ہے، آنکھوں کے دین کی حفاظت آنکھوں کے راستے سے، زبان کے دین کی حفاظت زبان کے راستے سے، دولتوں کے راستے سے، عقائد کی دلوں کے راستے سے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے اس پوری میراث کی حفاظت کی جگہ ہر کلمہ گو مرد و عورت کی زندگی ہے، کہ جو آپ نے راتیں دی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آپ کو اللہ نے فرمایا کہ نبی آدھی رات، پچھلی رات، تہائی رات اٹھ کھڑے ہو جائیے، اور حضور نے اس کو کر کے دکھایا، اور حضور وہ میراث میں دے کر گئے، تو وہ اس کی حفاظت راتوں کو اٹھنے سے ہوگی، پڑے رہنے سے نہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کملی اوڑھ کر لیٹنے والے ہی کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو انجام کار سے باخبر کر دیجئے، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجئے کہ وہ خالی تقریروں سے حفاظت نہیں ہوگی، وہ در در کی ٹھوکریں کھانے اور راہ خدا کی دھول اور خاک کھانے اور اپنی طبیعتوں کے خلاف مجاہدوں کے راستے سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اس کی نحوی اور اس کی صرفی اور اس کی لغوی اور پتہ نہیں کیا کیا کر، ہاں اس کی ضرورت ہے، وہ ہے اپنی جگہ، لیکن اس میراث کی حفاظت اصل میں وہ ہوگی صرف زندگیوں کے راستے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی قدرت بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، کبھی بدر میں ہیں، کبھی احد میں ہیں، کبھی مکے میں ہیں، کبھی مدینے میں ہیں، کبھی تبوک میں ہیں، کبھی خندق میں ہیں، کہ اس طرح وہ حفاظت ہوگی، کہ راہ خدا کی نقل و حرکت کے ساتھ اس کی حفاظت ہوگی، کہ وہ اس کے حقدار تھے اور انہوں نے اس کی حفاظت کر کے دکھائی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت منع کیا کرتی تھی، میرے باپ سے امامت نہ کرواؤ، میرے باپ سے نمازیں نہ پڑھواؤ۔ کیوں؟ تمہارے ابا سے بڑھ کر اس امت میں امام ہے کون حضور کے بعد؟ کہ یہ بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایمان کے، عقیدے کے، عبادت کے، اخلاق کے، صفات کے، توحید کے، سادگی کے جس نمونے پر، جس سطح پر چھوڑ کر گئے ہیں، کل قیامت میں وہاں واجہ ہوگا۔ اب اس سے میرے ابا سے پوچھیں گے، ابو بکر دے کر آیا تھا میراث میں امت، کیا ہوا؟ ان کے عقیدوں کا کیا ہوا؟ ان کے ایمان کا کیا ہوا؟ ان کی آخرت کی فکر اور اس کے لیے رونے کا کیا ہوا؟ کہ میرے ابا کو جواب دینا پڑے گا، میں نہیں چاہتی ہوں میرا ابا، اس لیے میں نے کہا کہ اصل واس وہ تھے جنہوں نے اس کی حفاظت کی تھی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر دو جملے کہے ہیں جو میری، آپ کی اور قیامت تک آنے والے ایک ایک کلمہ گو مرد و عورت کے لیے عبرت اور سبق ہے۔ فرمایا کہ ابو عبیدہ، یہ کپڑا بدلنے کو، نیا کرتا پہننے کو اگر تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو آج میں اس کی خبر لے لیتا، اتنا مارتا کہ خون خون کر دیتا، لیکن تمہارے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے، اس لیے اس کی رعایت میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ انا کنا اذل الناس، ابو عبیدہ ہم تو لوگوں میں ذلیل ترین تھے، کوئی ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ اعزنا اللہ بالاسلام، آج جس عزت کے ہم مالک ہیں اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے جا رہے ہیں، یہ صرف حضور کا دامن تھامنے کا نتیجہ ہے۔ اسلام کی برکت سے اللہ نے ہم کو عزت دی، اور ابو عبیدہ سن لو، فلو نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، جس راستے سے چل کر اس عزت کے مقام پر پہنچے ہیں،
کہ وہ راستہ سارا اسلام کا تھا، وہ راستہ سارا خدا کی فرما برداری کا تھا، وہ راستہ پورا نبی کی تابع داری کا تھا، کہ اس راستے پر چل کر اللہ نے آج کی عزت کے مقام پر پہنچایا ہے۔ یاد رکھنا، اس راستے کو چھوڑ کر دولتوں کے راستے، کپڑوں کے راستے، مکانوں کے راستے، سواریوں کے راستے اور دنیا بھر کے فرنیچروں کے راستے اگر اپنی عزت چاہی تو خدا دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ میرے تمہارے سب کے لیے سبق کہ کام سادگی کے ساتھ، اسی لیے بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں ہے ہمارے اس کام کی خصوصیت عمومیت اور سادگی، عمومیت اور سادگی، امت کے ہر طبقے کے ہر فرد سے، اور سادگی کے ساتھ کہ اس میں شوشہ نہیں ہے، بڑے بڑے فنکشن اور بڑی بڑی یہ دکھاوا نہیں ہے، اس میں شو بازی نہیں ہے، اس میں تو مرنا کھپنا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت اپنی حیثیتیں بنانے کی محنت نہیں ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد کہ جب لوگ تمہاری طرف متوجہ ہونے لگے تو اب تم اپنی حیثیتیں قائم کر لو کہ یہ چنی ہے اور چنا ہے اور یہ اس حیثیت کے ہیں۔ یہ حیثیتوں کے بنانے کی محنت نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ جس کی جو حیثیت بنی بنائی ہو اس حیثیت کو مٹانے کی یہ محنت ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقال اننی من المسلمین، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان الذین قالوا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ تین چیزیں دی گئی ہیں۔ ایک تو پوری امت کو، پورے عالم کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم اپنے نبی کے نائب ہو، جس طرح تمہارے نبی عالمی نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ایک ایک فرد کی ذمہ داری آپ پر تھی کیونکہ تمہیں تمہارے نبی نے میراث میں پورے عالم کی ذمہ داری دی، لیکن ساتھ کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا وعامل صالحا، ایسا نہ ہو کہ یہ ملک ہو وہ ملک اور یہ صوبہ اور وہ آدمی اور یہ علاقہ اور یہ اور اپنے آپ کو بھول جاؤ، یعنی سارے عالم کے فکر کے ساتھ اپنی انفرادی زندگی عملی بنانا، اپنی کہ ساری دنیا میں ہر گھر میں فضائل کی تعلیم زندہ ہو جائے، کہ تمہارا اپنے گھروں میں بھی ہونی چاہیے جو اس کو کہتے ہیں۔ پوری امت کا ہر طبقے کا ہر 100% نمازوں پر آ جائے کہ تم بھی نمازوں کا اہتمام کرو پہلے، کہ ساری امت میں جن اعمال دعوت کو 100% زندہ کرنا چاہتے ہیں اس کا مشورہ کرنے والے، اس کی فکریں کرنے والے، اس کے مذاکرے کرنے والے، اس کی دوڑ دھوپ کرنے والے، کہ وہ اپنے آپ کو اس سے مستثنا نہ سمجھیں، وہ اس سے رہ نہ جائیں۔ وعامل صالحا، سارے عالم کا فکر کرنا ہے، اپنے کو بھولنا نہیں ہے، لیکن کبھی انفرادی زندگی کا ایسا اہتمام ہوا کہ میری اشراق، میری چاش، میری نفلیں، میری فلاں وقت کی فلاں، کہ ایسا بھی نہ ہو کہ اپنی بنانے کے خاطر کہ امت کا ہوتا رہے جو ہونا ہو، امت رمضان میں کھاتی رہے، امت رمضان میں شادیاں کرتی رہے، امت شرابیں اور چائے پیتی رہے، اور میں تو اپنی جگہ اپنا بہت میں اللہ میں لگا ہوا ہوں، اس سے بھی روکا۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سارے عالم کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی سے بے فکر نہیں ہونا، اور اپنی ذاتی زندگی کے تمام فرائض، سنن، واجبات، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ امت سے غافل نہیں ہونا۔ اب پھر یہاں عجیب بات فرماتے تھے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ جس کو یہ دونوں دولتیں دے دے، امت کے لیے بھی پھول رہا ہے، مستقل آنسو بہا رہا ہے، اے اللہ ایسے علاقے، ایسے ملک جو یہاں سے 25 ہزار کلومیٹر اور ایسے جنگلات اور ایسے مکانات، اور جہاں ایک مسلمان، اے اللہ اس کے دین کا، اے اللہ اس کی نماز کا، اس کے روزے کا،
ایک ایک کا فکر ہو رہا ہو اور اپنے گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی کہ اس کی ساری شریعت سنت کی پابندی ہو کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ اگر کسی بندے کو یہ دونوں دعوتیں دے دے تو پھر وہ اپنی حیثیت کا ڈنکا نہ بجائے، میں چنی اور میں چنا اور میری یہ حیثیت، وقال اننی من المسلمین، کہ اتنی اونچی عالم کے لیے، عالم کے انسانوں کا فکر ہے، امت کے لیے تنہائیوں میں رو رہا ہے، مستقل نمازیں پڑھ رہا ہے، اے اللہ میرے پاس امت کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ یہ دو آنسو ہیں امت کے حق میں جس امت کو حضور نے اس طرح بنایا تھا کہ عالم کے لیے، عالم کے انسانوں کی ہدایت کا فکر، امت کے صحیح راستے پر آنے کا فکر، اس کے لیے رو رہے ہوں، لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہوں اور اپنی پوری زندگی شریعت سنت کے تابع ہو، اس کے بعد پھر کہ اپنی کوئی حیثیت نہیں، جیسے سارے ایمان والے سارے مسلمان بھائی ہیں، میں بھی انہی میں سے ایک۔ اس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ ہمارا یہ کام اپنی حیثیتیں بنانے کا نہیں ہے، اب یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ یوں ہے اور یہ یوں ہے، سب مسلمان۔ اور پھر یہ حیثیت تو خدا کے یہاں بنے گی، حیثیت تو خدا کے یہاں بنے گی کہ ابو بکر کی حیثیت وہ بنی ہے کہ وہاں سے سلام آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، اس لیے حضور کو تو سیدھا اللہ نے سلام کیا۔ التحیات پڑھتے ہیں نا نماز میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کس نے کہا؟ کہ اللہ نے سلام کیا ہے حضور کو کہ آپ نے جو اللہ کی حمد و ثنا کی التحیات کے ذریعے اللہ کو پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، سلام اللہ نے۔ لیکن قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بھی امت کو نہیں بھولے، پروردگار میرے اکیلے پر، میری امت السلام علینا، ہم سب پر ہو آپ کی سلامتی اور آپ کے نیک بندوں پر ہو، کہ امت کو وہاں بھی یاد کیا کہ میں ایسا نہیں، میری ساری امت پر آپ کی سلامتی۔ یہاں دس بھی حضور یاد نہیں آتے، ناز میں بھی، سنتوں میں، وضو کی سنتوں میں، کھانے میں، کپڑوں میں، صورت میں، گھر کی شادیوں میں تو سنت کے وہ جنازے نکلتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے نا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب باپ کی موت کتنا بڑا حادثہ ہے وہ تو ماں جانتی ہے یا بڑے بھائی جانتے ہیں، یہ تو چھوٹے نابالغ ہیں، محلے میں کھیل رہے ہیں، گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، لٹو سے کھیل رہے ہیں، اور جب باپ کا تابوت جاتا ہے، باپ کا جنازہ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تمہارے ابا جا رہے، ہمارے ابا جا رہے۔ اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ کتنا، اس کے پیچھے کتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، اس کو نہیں معلوم۔ ایسے ہی ہمارے گھروں کی شادیاں، صاحبزادی رخصت ہو رہی ہے، گھر میں دلہن آ رہی ہے، اس دن کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، کتنی چیزیں خلاف شریعت اور سنت ہوئی ہے، اور شادیاں نے بجا رہے ہیں، صاحبزادی رخصت ہو رہی ہے۔ کیا فرق ہے ان یتیم بچوں میں اور ان پڑھے لکھوں کے گھروں کی شادیوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحبزادی رخصت ہو رہی ہے، دلہن آ رہی ہے، کہ یا تو وہاں بھی نہیں بھولے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور یا یہاں بھی یاد نہیں کر رہے ہیں روزے کی سنتیں کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہے، نماز کی سنتیں کیا ہیں، اور اگر کسی کو معلوم ہاں کوئی حرج نہیں، سنت ہے، توبہ 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 توبہ، کہ وہاں یاد کیا گیا وقال اننی من المسلمین، کہ یہ حیثیتیں بنانے کی نہیں، اپنی حیثیتوں کو مٹانے کی، کہ مجھے، اور یہ حیثیت وہی وہاں بنتی ہے، اس پر کہہ رہا تھا
کہ پھر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اور آپ کی آواز میں آواز ملائی ہے، اور آپ کے لیے کتنے زخم کہ کیا حیثیت تھی، حیثیت مکے میں تھی ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس مسئلے میں ابو بکر ابن قحافہ فیصلہ کر دیں کہ اب کسی فیصلے کی ہوگی، کیا آخری فیصلہ ہے، چیف جسٹس کہلاتے تھے مکے کے اور تاجر سب سے بڑے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے پر جس طرح پٹائی ہوئی ہے، کہتے صحابہ میں پڑھا نہیں پڑا کہ چہرے سے پہچاننا مشکل ہو گیا، اور ماں نے جب چہرہ صاف کیا ذرا سا ہوش آیا تو پھر پوچھا یہ تو بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ ارے بیٹے جس کی وجہ سے یہ سارا سب کچھ ہوا کہ انہی کے نام پر تو جی رہے ہیں، انہی کے لیے جان مال جو کچھ ہے انہی کے راستے میں، کہ سارا سب کچھ لگا دیا اور اتنا لگایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے سکا ابو بکر کا نہیں دے سکتے قیامت میں دلو، اور ان کی یہ ادائیں، ان کی یہ قربانیاں، ان کے یہ مجاہدے اتنے اللہ کے یہاں پسند اور ایسی حیثیت بنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سے سیدھا سلام کیا اللہ نے، یہ چونکہ نبی نہیں تھے وحی ان کے پاس آ نہیں سکتی، اس لیے وحی کے ذریعے حضور کے پاس سلام بھیجا اور حضور سے سلام کہلوایا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کے نام خدا کا پیغام، آپ کے نام خدا کا پیغام، کہ کیا کام ہے کہ آپ کے دوست ابو بکر کو خدا کا سلام، اور یوں چھوایا ہے سب کچھ لگ گیا۔ ہجرت کی رات میں سارا سمیت کے آئے تھے اور معصوم بچوں کو گھر چھوڑ کر آئے تھے، لوگ فتوے پوچھتے ہیں بچوں کو گھر میں چھوڑ کر جانا جائز ہے، اماں بوڑھی کو چھوڑ کر جانا جائز ہے، 5 سال کے ایگریمنٹ پر کویت جانا جائز ہے اور دبئی میں پڑے رہنا جائز ہے، ابھی ایک آدمی 10 سال کے بعد آیا، وہ فرض ہے، اور 3 چلے کی ہو تو اتنے لمبے فتوے پوچھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نہیں جانتے تھے باپ کا حق، اور بچیوں کا حق نہیں جانتے تھے کہ بوڑھا ہے، نابینا باپ ہے، معصوم بچیاں ہیں، اور کیسی جگہ ہے کہ جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان ہوتی ہے اس طرح سارے دشمنوں کے بیچ میں تھی، اب وہ شہروزہ میں نہیں جا رہے تھے، جا رہے شہروزے میں، پرسوں کو آ کے دیکھ لیں گے ابا کو اور بچیوں کو، وہ بھی 2.5 دن کے 1.5 دن کے شہروزہ، جمعے کی شام کو گئے، اتوار کی صبح کو آگے شہروزہ ہو گیا، ہم تبلیغ کو زندہ کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس راستے میں جتنا صحابہ کے مجاہدوں کو اور جتنا صحابہ کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر چلیں گے ترقی کریں گے، ورنہ اپنے آپ خود ہی پھول جائیں گے۔ ہم تو یوں، میرے تو شہروزہ بہت پابندی سے لگتے ہیں اور میرے تو 40 دن بہت پابندی سے لگتے ہیں، 41 دن روک نہیں سکتا میں، ہاں 40 دن تو لگتے ہیں، 41ویں دن چاہے کسی کا کلمہ ٹھیک ہوا ہو نہ ہوا ہو، میری بات سے میرا 40 دن پورا ہو گیا۔ ابھی اب اس وقت جو کام کی ضرورت اور کام کے جو تقاضے ہیں وہ گن کے 40 دن اور 4 مہینے اور 120 دن اور 18 دن اور گھر سے نکلے تھے، فلاں دن نکلے تھے، اور 31 کے باہر کی جماعتیں آتی ہیں باہر ملکوں سے کام کر کے آتی ہے، وہ ہم کو بتاتی ہے ہاں بھائی تمہارے 120 دن نہیں مول صاحب آپ کو معلوم نہیں، وہ 2 مہینے 31 دن کے تھے، 31 دن کے بنیے بھی کم سے کم 2 چاول دانے کے زیادہ ڈالتے ہوں گے، اور کہنے لگے ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس وقت محنت میں جس طرح کھپنے مرنے کی اور قربانیوں کی مقدار کے بڑھانے کی، اور اس کے ساتھ پھر اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، اپنا سارا سب کچھ لگا دینا، یہ سارا سب کچھ لگا دیا، اور پھر ابو بکر یوں کہتے ہیں کاش میں چڑیا ہوتا، کاش میں کوئی مہنگا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اور کبھی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے چلے آ رہے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، راستے میں ملے
کیا ہوا، کیسا ہوا کہ یہ حال تو میرا بھی ہے، جس نے اپنا سارا سب کچھ لگا دیا ہے اور اپنے بارے میں نفاق کا، اور ہم پہلے دن اپنے بہت مخلص اعلیٰ درجے کے مومن پہلے دن فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی فتوا دے دیتے ہیں، ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے ابھی، بس اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مانگنے کا مہینہ ہے کہ اللہ سے مانگ کر اپنے کو قبول کروایا جائے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک وقت میں اللہ کا انکار کر دے تو اللہ ہے، اور سب سجدے میں پڑ جائے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ وہ محی و ممیت ہے، مجھے مذل ہے، قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے۔ اس اللہ کے آگے ناک رگڑ کے بھیک مانگنی ہے۔ تجھے بہت مل جائیں گے لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ تو ایسی قدرت والا ہے کہ سڑک پر چلتے گدھے کو آدمی بنا کر اسے ایمان دے کر اس کے ہاتھ میں ایمان کا ڈنڈا دے دے۔ تو ایسی قدرت والا ہے، لیکن ہم کہاں جائیں گے اگر تو نے ہم کو جھٹکار دیا؟ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی بعض مرتبہ بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور کسی چیز کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے 2 مہینے والے یہ سمجھتے کہ 2 مہینے دے دی اب جو چاہے کرو، یہ شک بہت بڑی قربانی ہے، لیکن 2 مہینے تو یہاں تھکنے ہی کے لیے ہے، یہاں جاگنے ہی کے لیے ہے، یہاں کے ہر عمل کی شدت کے لیے ہے۔ 2 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، 22 گھنٹے، یہ 2 ہی مہینے تو ہیں۔ اللہ اس کی خبروں کو نور سے منور فرمائے کہ سارا سب لگا کے چلے گئے، اور کبھی کسی سے نہیں کہا 2 مہینے والے کہ بس 2 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں۔ وہ ان کی ڈیوٹی تھی، وہ انہوں نے نہیں چھوڑا جماعت کو، انہوں نے نہیں چھوڑا مسجد کو۔ ارے جو 2 مہینے میں ہے اس مسجد کے ہر عمل کا ذمہ دار ہے، مجمع کے جوڑنے کا بھی، مہمانوں کے کھلانے کا بھی، دسترخوانوں کی صفائی کا بھی، اور جماعتوں کو لے کر جانے کا بھی، اور ترجمان بننے کا۔ ارے ذمہ دار، میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں، ہر ایک ذمہ دار ہے، اس لیے کہ حضور کی اس محنت کے وارث ہیں، ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے عجیب بات سنی ہم نے، بڑوں سے سنی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی میری مسجد کے دروازے پر قدم رکھے اس کا وقت اور اس کا پیسہ ہماری گردنوں پر امانت ہے، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی امام ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بڑی نوعیتوں کے لوگ آتے ہیں، ان کا تفقد کرنا، ان کا حال لینا، ان کی ترتیبیں بنانا، اس کے اعتبار سے کہ ان کی صلاحیتیں ٹھکانے، کیا سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب یہ مجمع ہے، کتنا بڑا مجمع ہے، اب کیسی کیسی صلاحیتوں کا کہ جب بیان ختم ہوگا اور کہیں گے ہاں بھائی بولو کون تیار ہے، سب جیسے سانپ سونکھ گیا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی ان کو سمجھانے والا، نہ کوئی ان کے اندر گھسنے والا۔ اس کا تو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ حیثیت تو وہاں بنتی ہے، یہ حیثیتیں بنانے کا کام نہیں ہے۔ جو جتنی اپنی حیثیت کو مٹائے گا اتنی اس کی حیثیت خدا کے یہاں بنے گی۔ کہ پھر کیسی بنی کہ سلام کہلوایا اور ساتھ کے ساتھ بھی پوچھوایا کہ ابو بکر سے پوچھو اتنا لگایا کہ جس کی دکان سے لوگوں کے سوٹ اور جوڑے بنا کرتے تھے اب اس کے تن پر کپڑا نہیں ہے، ٹاٹ ہے، اب بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے ہیں، کیا ابو بکر ہم سے اس حال میں راضی ہیں؟ اللہ پوچھوا رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب سلام پہنچا ہے اللہ، میرے اللہ نے میرے نام سے سلام، اب یہ تو بہت دیر تک کہتے رہے انا عن رب راض، انا عن رب راض، انا عن رب راض، میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں۔ سارا کچھ لگا دیا کہ یہ ان کا کام ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری آپ کی امت،
اللہ کو سب سے زیادہ پیارا دین ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ پیارے نبی ہیں، ہر نبی کو دین اور دین کی محنت دے کر بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیارے ہیں، تو آپ کو کامل مکمل دین دیا، اور وہ دین قیامت تک زندہ ہوتا رہے، اس کی محنت کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہم نبیوں کی جماعت اپنے رکھے والوں کو پیسے دینے کا وارث بنا کے نہیں جایا کرتے، انما نورث العلم، جو کچھ ہم اللہ کے پاس سے لاتے ہیں ہم اس کا وارث بنا کے جاتے ہیں۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن آپ پر آیا، آپ کے ساتھ قرآن آیا، کہ حضور ہمارے بچے کے ہاتھ میں قرآن دے کر گئے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو عظیم طاقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور ایک ہاتھ میں یہ قرآن قیامت تک زندگیوں میں زندہ ہوتا رہے، اس کی محنت دعوت دے کے جا رہا ہوں۔ تم نے میری میراث کا احتیاط کیا کیا؟ اس کو سیکھا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو زندگی میں جگہ دی، اور پھر سارا سب کچھ بھی ہو گیا تو خود ہی لے کے بیٹھ گئے کہ اپنے بھائیوں تک اس کا حق پہنچایا؟ یہ ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قیامت میں امت سے اسی طرح پوچھا جائے گا کہ تمہیں تمہارے نبی قرآن دے کر آئے تھے، کہ قرآن کا کیا مطلب تھا؟ کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا مخلوق کی طرف۔ اس لیے آپ نے دونوں نقطہ دے کہ ایسے قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، ایسے قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، اور جن کے ایک ایک حرف پر نیکیوں کے ڈھیر لگ رہے ہوں گے، اور ایسے پڑھنے والے بھی ہوں گے کہ رب تعلیم للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ ایسے قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے کہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوگا کہ میں کس کے ہاتھ میں، میرے حرام کو حرام نہیں جانتا، میرے حلال کو حلال نہیں سمجھتا، لہجے سے، آواز سے، سنی ہوئی آواز پڑھتے تو ہیں، لیکن آنکھوں کا قرآن آنکھوں میں نہیں ہے کہ جن چیزوں سے دیکھنے کو منع کیا اس کو دیکھ رہے ہیں، جو بولنے کو منع کیا ہے وہ بول رہے ہیں۔ رب تعلیم للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھیں گے اور قرآن لعنت کرے گا۔ اس لیے بہت جیسے دعائیں مانگتے ہیں تو کسی کی دعا اس کے منہ پر واپس ماری جاتی ہے، جیسے نمازیں بددعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے کہ تیرا بھی ستیہ ناش جائے جیسے تو نے میرا کیا۔ ایسے ہی یہ دعوت کی محنت، یہ چلے 4 مہینے، 5 کام، 6 نمبر، مقامی کام، انفرادی معمولات، اجتماعی اعمال، کہ ہم پھول نہ جائیں کہ ہم تبلیغ والے، ہمارے لیے بہت اپنے بارے میں سوچنے کی چیز ہے کہ اندر کیا بن رہا ہے، اور اللہ سے کہ اللہ ایک طرف اللہ سے اچھا گمان بھی کرنا ہے کہ جب اللہ پاک نے اپنے گھر میں بٹھایا، اپنے راستے میں پھرایا، وہ اللہ پاک قبول بھی کر لیں گے، اور دوسری طرف ڈرنا بھی ہے۔ اسی لیے ایمان کو کیا کہا؟ ایمان بین الخوف والرجا، ایمان تو خوف اور امید دونوں کے بیچ کی چیز ہے، کہ ڈر اللہ کا ایسا ہو کہ آدمی سے اس کے احکامات پورے کرواتا ہو، اور امید ایسی ہو کہ جیسا ٹوٹا پھوٹا کیا، اے اللہ تو بہت کریم ہے، تو اپنے کرم سے قبول فرما، تیرے علاوہ ہے کون جو ہمارا عمل قبول کرے۔ حل میں نے کیا کہ حیثیت بنی، پھر کیسی بنی کہ وہاں سے سلام آ رہا اور پوچھ رہے کہ عمر خطاب کا بیٹا ہے، اور سارے مکے میں مشہور ہے کہ خطاب کا ہزا کلمہ پڑھ سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر نہیں پڑھ سکتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت اور آپ کی شفقتوں کے ساتھ کی محنت، رعایت کے ساتھ کی، کیا آئے تو تھے تلوار کو زہر میں بجھا کر آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، اور گویا اونٹوں کا انعام لے لیں گے،
لیکن قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا بھی وہ خطاب کا بیٹا حرار، اس کی شکل جو ہے بدلی ہوئی نظر آتی ہے، کچھ ارادے پورے ہی معلوم ہوتے ہیں. فرمایا آنے دو آنے دو. آیا اور یہاں سے پکڑ کے ایک جھٹکا دیا، ایک توجہ میں صاف ہو گیا. کیا کہہ رہے ہو؟ یہ آیا تھا سر لینے کے لیے، لیکن اب سر حاضر ہے قدموں میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. وہ خالق جس کی وجہ سے احد کے واقعے میں ساری چیز ہر سے بدل گئی تھی، کہ مورچے کا موقع دیکھ کر کے حملہ کیا تھا، اور ایسا کہ حضور بھی زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، مدینے کے گھر گھر میں سوگ اور صفے ماتم بچ گئی. لیکن حضور نے ایک نظر سے تال لیا کہ جوان بہت کام کا ہے، جوان بڑی صلاحیتوں کا ہے، بہت سمجھ بوجھ کا ہے. ہاں اس وقت دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے، اس وقت دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہا ہے، جیسے ہم بنے ہوئے ہیں لوگوں کی. ہمارے تاجر، ہمارے کاشتکار، ہمارے جوان، ہمارے گھروں کی لڑکیاں، ہماری بہو بیٹیاں، یہ امت کھلونے بنی ہوئی ہے. جو جہاں چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے استعمال کر رہا ہے. حلال کی نہ حرام کی، جائز کی نہ ناجائز کی، قرآن کی نہ حدیث کی، خدا کی نہ رسول کی، کوئی پرواہ نہیں. جہاں دو پیسے ملے وہی لیٹ گئے، وہی ایمان بیچ کھایا، وہی دین بیچ کھایا. کھلونے بنے ہوئے. یہ بات نہیں تھی وہاں یہ بات نہیں تھی. ایک موقع آیا تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں، جن کے بڑے بڑے مجاہد اور بڑے اونچے درجے کے صحابہ میں ہیں. لیکن ایک موقع پر اتنا ہوا، آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل، اور ساری جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک سے واپس آ گئی. مدینے میں آتے ہی حضور نے حکم دیا ان کے سلام کا کوئی جواب مت دینا، ان کو کوئی سلام مت کرنا. یہ سلام کرے تو جواب مت دینا، اور کوئی خود سے سلام مت کرنا. ارے آپ کا کیا گناہ ہے؟ کسی کی زمین دبا دی، کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیا، نماز چھوڑ دی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک تقاضا آیا تھا اور اس پر یہ نہیں کہ پھر جاؤں گا. بھائی اتنا ہوتا رہا، آدمی کل میرے پاس سواری بہت اچھی ہے، میرے حالات بہت آسودہ ہے، وہ سب گئے ہیں، میں جا کے مل جاؤں گا. اور اسی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا، آج نہیں کل، اب نہیں پھر، کہ کیا پتا تمہارے کس وقت کے کس تقاضے پر قدم اٹھانے، کیا پتا کس وقت تمہاری کون سی قربانی خدا کے یہاں سے ہدایت کی بارش برسوا دے اور دلوں پر پڑے ہوئے تالوں کو خدا کھول دے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم تو اس محنت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اعتقاد کر کے کر رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آج بھی اس محنت میں وہی تاثیر ہے زندگیوں کے بدلنے کی، ایمانوں میں کمال و قوت پیدا کرنے کی، اور امت میں امت بنا آنے کی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. آج بھی اسی لیے فرماتے تھے کہ خدا کے واسطے اس محنت کو رسم بننے سے بچاؤ. ایک رسم کے طور پر آئے گئے، سال کا چلا لگ گیا، مہینے کے 3 دن ہو گئے، اور 2 گز کر لیا، پتہ نہیں اس میں کیا ہوا کیا نہیں بنا. کہ اسے رسم بنانے سے بچاؤ کہ ہر مہینے کے شہر روزہ، ہر ہفتے کا گز، ہر روز کی تعلیم، ہر دن کی تسبیح، ہر سال کا چلا، کہ وہ ایمان میں قوت پیدا کر رہا ہو، ایمان میں ترقی پیدا کر رہا ہو، نمازوں میں جان پیدا کر رہا ہو، اللہ سے قریب کر رہا ہو. یہ تو اس کے لیے تھا، یہ کوئی رسم ہے. اسی لیے کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے یہاں کہ ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، ان کی ہجرت، ان کی نصرت، اور کن حالات میں کیسی حیثیت بنی. آپ نے ایک جھٹکا دیا اور عمر نے چاندر محل سارا صاف ہو گیا. اور پھر جب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آواز ملائی، آپ کی ہر بات پر لبیک کہی، تو پھر اتنی ترقی کہ حضور فرماتے ہیں اب حیثیت بن رہی ہے خدا کے ہاں
لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے قرآن میں کتنی جگہ ایسی ہے کہ وہ دل جو انتہائی خدا رسول کی دشمنی سے لبالب بھرا ہوا تھا، وہ ایسا خالی ہوا ہے، ایسا خالی ہوا ہے کہ اب سوائے خدا رسول کی محبت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ حیثیت بنتی ہے، حیثیتیں کپڑوں سے، مکانوں سے، جائیدادوں سے، جاگیروں سے اس سے نہیں بنتی ہے، اور جن کی حیثیتیں اس سے بنتی ہیں ان کی حیثیتیں تو ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے، پتہ نہیں کب ٹرک پہ آ جائیں، پتہ نہیں کب کو جوتیاں کھاتے پھریں۔ اسی لیے 5ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کہ جب انتقال ہونے لگا تو بہت معمولی سی رقم پیچھے چھوڑی اور فرمایا کہ میری یہ رقم کفن کے کپڑے اور زمین اور قبر کھودنے والوں کی مزدوری اور اس میں خرچ کر دی جائے۔ میں دنیا سے اس طرح جانا چاہتا ہوں کہ کسی کا میرے پہ نہ ہو اور میرا کسی پہ نہ ہو۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنے بچوں کے واسطے بھی کچھ نہیں چھوڑا؟ کیا شاندار جواب دیا تھا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی سیرت مبارکہ وہ ہمارے لیے درس ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، اپنی زندگی کو اس ڈگر پر لانے کے لیے ہے وہ واقعات، خالی سنانے اور کہنے کے لیے نہیں۔ ہم نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، ہم بھی خوش آپ بھی خوش، اس کے لیے نہیں ہے۔ خدا مجھے بھی توفیق دے، خدا آپ کو بھی توفیق دے۔ کیا شاندار جواب دیا، فرمایا جس راستے پر چل کر میں یہاں تک پہنچا ہوں، کہ وہ راستہ کیا تھا، کہ وہ راستہ ایمان کا تھا، وہ خوف خدا کا تھا، وہ فکر آخرت تھا، وہ تقوی اور توکل کا تھا، خدا کی مخلوق پر ترس کھانے کا تھا، تنہائیوں میں لمبے لمبے سجدوں میں خدا سامنے کا رونے کا تھا، کہ جس راستے پر چل کر مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، میں اپنے بچوں کو میراث میں یہ راستے کر جا رہا ہوں۔ اگر میرے بچے میرے والے اس راستے پر چلتے رہے تو اللہ نے اپنے کلام میں اعلان کیا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اس راستے کے چلنے والوں کی کارسازی براہ راست اللہ کرتا ہے، وہی ان کا مولا، وہی ان کا وکیل۔ مجھے ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ میرے والے اس راستے پر نہیں چل رہے ہیں، اپنی موجیں کر رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں، ناظم پڑھ رہے ہیں اور دنیا بھر کے شوق پورے کر رہے ہیں، اگر یہ میرے بعد میرے والے راستے پر نہیں چلتے ہیں تو ایسی نالائق اولاد کے لیے میں پھوٹی پوڑی چھوڑنا نہیں چاہتا کہ عیش وہ کریں اور قبر میں عذاب میں بھوگتوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز اور بزرگوں، مسئلہ صرف وقت لگانے کا نہیں ہے کہ میرا چلہ ہو گیا، میرے 40 دن ہو گئے، میرے 4 مہینے ہو گئے۔ کام کو کام بنانا ہے، اور یہ مہینہ مبارک اسی کا ہے کہ جتنی رکاوٹیں ہدایت کے راستے میں ہو سکتی ہیں سب کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ سب سے خطرناک تو آدمی کا نفس ہے، اس نفس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ پاک نے تابڑ توڑ آگے پیچھے، ابھی روزہ ختم نہیں ہوا دوسرا شروع ہوا، شروع ہوا پورا ہوا، شروع ہوا پورا ہوا، کہ آگے پیچھے کہ ذرا بھی نفس سر اٹھانے کے قابل ہو کہ پھر 30 روزے دے کے نفس پر قابو پانے کا راستہ دیا۔ وہ شیطان جس کو بار بار قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، اس کو پہلے ہی دن اللہ نے ذکر دیا۔ نفس کے کمزور کرنے، شیطان سے بچانے، اور پھر کہ قرآن ہاتھ میں دے دیا کہ لو پڑھو قرآن، سمجھو قرآن کو، لو قرآن کے پیغام کو اور داخل کرو اپنی زندگی میں، کہ قرآن نے تمہیں توبہ دی ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ پیارے نبی، آپ کے ہوتے ہوئے امت کو رسوا نہیں کرتا،
آپ کے ہوتے ہوئے امت کو عذاب نہیں دیں گے. اگر آپ کے بعد امت استغفار اور توبہ کرتی رہے گی تو بھی ہم عذاب نہیں دیں گے. کہ امت پوری دنیا میں جن مصیبتوں بلاؤں میں ہے کہ اس کے سے نکلنے کا راستہ قرآن دیا ہے کہ قرآن نے توبہ اور استغفار سکھائی ہے کہ مانگو اللہ سے معافی اور رگڑو ناک اور پھیلاؤ دامن اور نماز پہ نماز اور توبہ پہ توبہ توبہ پہ توبہ. اب پھر اللہ کے نبی نے کیسے خوشخبری دی کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے ہر تنگی میں اس کے لیے فراخی، ہر مشکل میں آسانی. کہ قرآن دیا، ہدایت کی کتاب دی، ہدایت کا مہینہ دیا، ہدایت کی مہندی کہ یہ دعوت و دعا کی محنت، کہ یہ ہدایت کی محنت ہے کہ ایک طرف دن بھر اللہ کے بندوں میں بے غرض ہو کر چلنا پھرنا، تھکنا، پسینے پسینے ہونا، خدا سے مانگنا، راتوں کی تنہائی میں اللہ سے کہنا کہ خالص ہدایت کا مہینہ ہے. ہدایت کی کتاب دی، ہدایت کا مہینہ دیا اور ہدایت کی محنت دی. اور پھر ہمارا رب کہ وہ تو ہدایت دینے والا، اور اس نے یہ کہا کہ جو مانگتا ہے اس کی مانگ کو پوری کرتا ہوں. مانگو ہدایت کتنی مانگتے ہو، اس کے لیے مانگتے ہو، خالی اپنے ہی لیے مجھے ہدایت چاہیے. مانگو عالم کے تمہارا رب رب العالمین ہے، تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے، تمہارا رب فعال لما یرید ہے، تمہارے رب کا ارادہ ہی موجود ہے. اگر تمہارا رب ارادہ کر لے انسانوں کی ہدایت کا تو کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی. اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب تک 3 دعائیں نہیں پڑھ لیتے تھے اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے. ہم بھاگو بھاگو سلام فرار بھاگا. اللہم انت السلام، سب سے پہلے اللہ اکبر 3 مرتبہ استغفر اللہ، پھر فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لا مانع لما اعطیت، تو جس کو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روک دے کوئی دے نہیں سکتا، ولا راد لما قضیت، جو تو فیصلہ کر دے جس کی ہدایت کا تیرے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تیری بزرگی کے کیا کہنے. یہ دعا پڑھتے. اس کے بعد پھر دعا کی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اس وقت تک ہم جگہ سے آپ حرکت نہیں فرماتے، ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم تو بس سلام سے رہو بھاگو. کہاں جا رہے ہیں؟ بیان سننے جا رہے ہیں. کائے کا بیان سننے جا رہے ہیں کہ جو سنتیں ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس کا بیان سننے جا رہے ہیں. یہ تو سنت ہے حضور کی. حضور اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے تو اس کو سننے جا رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ خالی وقت نہیں، سیکھنا ہے کس وقت کا کیا عمل ہے، اس عمل کی کیا قیمت ہے، اس پر اللہ کیا دیتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو سب سے بڑی چیز جو تھی اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت. میں نے اشراق پڑھی ہے، میرا کام بن گیا، میرا اللہ بنائیں گے، میرے اللہ کے نبی نے کہا. میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، میرے آقا نے کہا کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے وہ دن بھر کے لیے اللہ کی ذمہ داری میں، میری ذمہ داری میں مجھے کیا پرواہ ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میرا رب میرا قرآن سن رہا ہے. اس قرآن کے انوارات، اس کی روحانیت وہ میرے اندر آ رہی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اس دل میں اتنی نیت اور اتنی دعا کر لے، اے اللہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ساری قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اس کتاب میں. اے اللہ میں بھی تیرا ایک ادنا سا بندہ ہوں، میں جو تلاوت کر رہا ہوں، میرے تلاوت کے راستے اس کتاب میں میرے حصے کی جتنی ہدایت ہے پروردگار مجھے وہ نصیب فرما دے. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اس طرح تلاوت شروع کرے. ہمیں پتہ ہی نہیں. اب اگر رمضان میں ہاتھ میں لے بھی لیا قرآن تو پھر 11 مہینے دیکھیے کیا ہوتا ہے.
بھائی پارا پڑھتے ہو روز کا کیا بتائیں مولانا، تقاضے اتنے ہوتے ہیں، کہ تقاضے اتنے ہوتے ہیں کہ قرآن، ہاں قرآن نہ پڑھنے کے تقاضے، اس کے مشورے کیے ذمہ داروں نے مسجد میں بیٹھ کے، توبہ توبہ توبہ۔ اس لیے کہا وعمل صالحا، اپنے سے بے خبر نہیں ہونا ہے، سارے عالم کے تقاضوں کو سوچنا، سارے عالم کے لیے رونا، دعائیں مانگنا، لیکن اپنے سے بے خبر، اور اپنے میں ایسا بھی نہیں پوچھنا کہ بندے آتے ہیں نہ وہاں اذانیں ہیں نہ نمازیں ہیں کہ نہیں صاحب ہم کو تو وعمل صالحا کا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کام جو ہے سوچ سمجھ کے کرنے کا کام ہے، ہوش کے ساتھ سمجھ کر، یہ خالی جوش جذبے کے ساتھ کرنے کا کام نہیں ہے۔ آج میں نے کیا میرے بھائیوں دوستوں عزیز اور بزرگوں کہ پھر حیثیتیں وہاں بنتی ہے، جیسے آج کل کی زبان میں لوگ کہتے ہیں نا کیریئر بناؤ، اور کیا بناؤ، کیریئر اور فیوچر، تو بناتے نا کیریئر بناؤ، کہ کیریئر بن گیا کیا کہ فلاں جگہ کی ڈگری ہے، فلاں چیز ہے کہ ان کا کیریئر بن گیا، اب ان کا فیوچر بھی بن گیا، کہ اگر ان کا باپ مر بھی گیا تو ان کے باپ ان کے لیے یہ کھا کمائیں گے، مکان بھی ہو گیا ہے، گاڑی بھی ہو گئی ہے، بینک میں بھی کچھ پیسے پڑ گئے ہیں، ان کا فیوچر، یہ نہ کیریئر سمجھتے ہیں نہ فیوچر جانتے، یہ کیریئر نہیں ہے جس کو لوگ کہہ رہے کیریئر تو اعمال سے بنتا ہے، کیریئر تقوی سے بنتا ہے، کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جس نے تقوی بنا لیا اس کے یہاں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں، ہر تنگی میں فراخی ہے، ہر رکاوٹ میں کشادگی ہے، تو اس کے راستے کہ کیریئر تو تقوی سے بنتا ہے، کیریئر توکل سے بنتا ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس لیے کافی ہے۔ کہ پھر اللہ کون ہے، کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا، بہت بڈھا ہو گیا وہ مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، الآن کما کان، الآن کما کان، اس کی شان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کافی ہے تمہارے لیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، بندے کے لیے اس کا پروردگار کافی نہیں ہے؟ قرآن پوچھتا ہے، کسی کو اس سے تعلق کر لیا، جس نے اپنے آپ کو اس کا بنا دیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کے ہو گئے، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کے ہو گئے۔ جب جو مسئلہ آیا کہ ہم ہیں، اسی لیے موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کہا تھا گھبراؤ مت، اننی معکما، وہ جس کی چاہے خدائی کی ڈنگے مارے اور جتنا چاہے کہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھتے نہیں ہو ملک میرے قبضے میں ہے، نہروں پر میرا قبضہ ہے، جس کو چاہوں ماروں گراؤں، یہ کروں وہ کروں، جاؤ اس کے پاس، اور گھبرانا نہیں، اننی معکما، میں ہوں تم دونوں بھائیوں کے ساتھ، کہ میرے ہوتے ہوئے کر کے دکھایا اللہ نے، تو ساری اس کی دھری رہ گئی 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ، جس نہر کو کہتا تھا کہ میرے نیچے سے ہے، وہ اس کے سر سے اس کی کھوپڑی پر سے بہی ہے، اور 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ سرآب ہوا ہے۔ اب قرآن نے عبرت کے لیے ہمارے سب کے لیے بیان کر دیا ہے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، کیسے باغات، کیسی کھیتیاں، کیسے محلات، کیسے شاہی قلعے تھے، سارا سب کچھ چھین لیا، اور کذالک وأورثناها دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا، اور اتنے بڑے حادثے پر کہ 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ غرق ہوا، سارے محلات، ساری دولتیں لٹ گئی، ذلیل و خوار ہوا، اور اس پر نہ آسمان نے کوئی آنسو بہایا نہ زمین میں کوئی حرکت آئی، جانور طاقت ہو گیا۔ 10 کروڑ مکھیاں مر جائے تو اخبار میں آئے گا کہ آج 10 کروڑ مکھیاں مر گئی اور 3 کروڑ مچھر مر گئے، جو حیثیت ان کی وہ حیثیت ان کی تھی۔ اسی لیے جو ملکوں کے راستے، دولتوں کے راستے حیثیت بنانے والے ہیں،
ان کی حیثیتیں تو ہر وقت خطرے میں، اور جن کی حیثیت بنتی ہے، جن کی حیثیت خدا بناتا ہے، وہ حیثیت بنتی ہے ایمان و اعمال سے، وہ حیثیت بنتی ہے نبی کے کام کو کام بنانے سے، وہ حیثیت بنتی ہے نبی کی آواز میں آواز ملانے سے۔ ایک مرتبہ ہمارا سفر تھا، وہاں عجیب بات دیکھی، یہی حیثیت والی بات دیکھی۔ عراق کے راستے سے جا رہے تھے، بہت 5-6 جماعتیں تھیں، مصر جانا تھا، لیبیا جانا تھا، لبنان جانا تھا، سوڈان، ترکی، یہ ساری جماعتیں تھیں ایک ہی جہاز میں۔ پہلا پڑاؤ ہوا بصرہ میں، عراق میں، پھر وہاں سے بسوں کے راستے، گاڑیوں کے راستے جانا، اور اللہ کی شان یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پہلی رمضان کو بمبئی سے سوار ہوئے تھے، اور 15 رمضان کو بصرہ اترے تھے، 15 دن کے بعد جہاز۔ اب وہاں ماشاءاللہ وہ سارا صحابہ کا علاقہ، کیسے کیسے صحابہ اور کیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور غالباً حضرت جابر، یہ 3 صحابہ کی قبریں، اس کا نام سلمان پاک ہے وہاں۔ اور وہیں پورے سے فاصلے پر کسرا کا محل، یہ جو کسرا سنتے ہیں نا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ بے ادبی کی تھی اور خود پھاڑ دیا تھا حضور کا۔ زیارتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، عجیب بات ہے، وہ کسرا جس کے سر پر رکھا جانے والا تاج کئی ٹن سونے کا، کئی تولے نہیں، کئی سیر اور کئی من نہیں، کئی ٹن کونٹلوں کے حصے، اور جب اس کا ملک فتح ہوا ہے تو اس کے شاہی دربار کے قالین، ایک ایک بانس کا ٹکڑا لاکھوں کی قیمت میں بکا ہے، اور اس کی فوجیں، اس کا دبدبا، اس کی ساری چیزیں، وہ اس کا محل پورا گاؤں کا گاؤں، قصبے کے قصبے جتنا پورا اس کا محل، اور ابھی تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر وہ جو دیوار پھٹی تھی اور شگاف ہوا تھا، وہ علامت دیکھ رہے تھے، زیارتیں کر رہے تھے، آج تک اتنی ہی ہے، بڑے بڑے زلزلے، بڑی بڑی چیزیں آئی دنیا میں، وہ اس سے ایک چاول کے دانے کے برابر نہ گھٹی ہے نہ بڑی، اس کو بھی دیکھا۔ پھر حضرت سلمان کے مزار پہ گئے، اللہ اکبر، کیسی عبرت کی بات کہ 1500 سال ہو گئے جس کے سامنے حضور کی سیرت صحابہ کے واقعات ہیں، وہ اس واقعے کو پڑھ کر کے وہاں سوچا ہے کہ یہ ہے وہ ملعون اور یہ ہے وہ قابل لعنت کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نامے کی توہین کی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا مزق کسریٰ ملکہ، کہ اب بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور وہی آدمی وہاں سے چند قدم ادھر آتا ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے مزار پر، اور حضرت حذیفہ بن یمان، یہ کون کہ حضرت سلمان کا واقعہ پڑھو، کہ صحابہ میں کتنی جگہوں سے، کتنے مرحلوں سے گزرن، جو ایمان ملا تھا، اور پھر اس کی قدر میں کہ ہوتے 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 اتنا ایسی حیثیت بن گئی کہ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، ہمارے گھر کا آدمی ہے سلمان۔ حیثیت کیوں بنا کرتی ہے؟ کپڑوں سے نہیں بنتی، دولتوں سے نہیں بنتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت بنانے، ان کے غم کو اپنا بنانے، ان کے آنسوؤں کو اپنے آنسو بنانے سے حیثیت بنتی ہے، اور حیثیت خدا کے یہاں بنتی ہے، اور جس کی حیثیت خدا بناتا ہے اس کا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا، اور جس کی خدا حیثیت گرا دے اسے ساری دنیا مل کر کے حیثیت دے گی۔ خدا حیثیت بنی کہ یہ سلمان کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے، کتنے جھٹکے کھائے تھے، لیکن جب پہنچے ہیں اور صحیح ٹھکانے لگے ہیں، اب جو ساتھ دیا ہے حضور کا، تو ہوتے 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 آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، ہمارے گھر کا آدمی، ان کا مزار۔ اب برابر میں حضرت حذیفہ بن یمان، یہ کون ہے؟
کہ جب خندق کھودنی طے ہوئی تھی کہ بھئی اب خندق کھودے تاکہ دشمن سے حفاظت کا سامان ہو سکے، تشکیلیں ہو رہی تھی، 10-10 کی جماعتیں بن رہی تھی، اب تم بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ نہیں، ہمارے تو صاحب تم بیان ختم کرو تو ہماری تو واپسی ہے، ہماری تو واپسی ہے۔ تم کب کتنے بجے تک کرتے ہو مول صاحب بیان؟ آپ جب تک کہیں 10 کی جماعتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے۔ اب ان کا حال اس وقت یہ تھا کہ ان کے پاس اوپر کا تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں تھا، اور جہاں جانا تھا وہاں سخت سردی تھی، خندق میں مدینے کی سردی اور سخت۔ یہ کہہ کر کے میں بھی چلا جاتا لیکن کیا کروں، واپسی کا ٹکٹ بنا لیا ہے، ورنہ تو میں بھی بڑھا دیتا۔ حضرت حذیفہ نے یہ کہہ کے جان چرائی اپنی، کیونکہ واپسی کا ٹکٹ ہو گیا ہے۔ واپسی کا ٹکٹ ہو گیا جیسے زمین آسمان ایک ہو گیا ہے۔ آج بنا ہے پھر کل کو بن جائے گا، پھر چلے کے بعد بن جائے گا۔ ٹکٹ کے بننے کو کیا ہے، روز گاڑیاں جاتی آتی ہے، اور لوگوں نے کیا ہے، لوگوں نے بڑے بڑے کرائے کھوئے ہیں۔ جب دعوت کی عظمت، دعوت کے تقاضے، دعوت کے لیے مرنا اور دعوت کے نقصان ہوتا آدمی دیکھ نہیں سکتا، دعوت کے تقاضے پر کہ کیا ہے 10-20 ہزار روپے کی جب اندر میں ہوتی ہے، اور نہیں ہوتی ہے تو 20 روپے کا ٹکٹ، 50 روپے کا، 500 روپے کا ٹکٹ، اور کتنے کا ہوگا؟ ہندوستان کے ایک سرے سے اس سرے تک زیادہ سے زیادہ 700-800 کا ہوگا، 1000 کا ہوگا۔ ہمارا تو واپسی کا ٹکٹ ہو گیا، ہم تو کینسل کر ہی نہیں سکتے۔ اور نعرے لگوا لو، کام کو کام بنائیں گے، تبلیغ زندہ باد۔ سب کو دھوکہ جس کو چاہے دے دو، اللہ دھوکے میں نہیں آتا، اللہ دھوکے میں نہیں آتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کے کہ بھائی میرے پاس کپڑا نہیں ہے، ورنہ میں بھی چلا جاتا، وہاں تو سردی بہت ہے، یہ نہیں کہا۔ گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہا کہ اپنی چادر دے دو۔ چادر لی اور چلے، اور ایک نہیں پھر تشکیل پہ تشکیل۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری یہ محنت دوست دشمن نواز، جو جتنا کام کو سمجھ کے اعتبار سے اور جو جتنا قریب ہو کہ اس کو تشکیلوں میں اتنا دور سے دور پھینکے، وہ رگڑے کھا رہا ہو، پیدل چل رہا ہو، بنجر علاقوں سے گزر رہا ہو، اپنے ہاتھ سے روٹی پکا رہا ہو، چولہا نہ جل رہا ہو اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوں، اپنے ہاتھ کی پکائی سے افطاری کر رہا ہو، کہ ایسوں کی قربانیوں پر خدا کی طرف سے ہدایت کی ہوائیں چلتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناشتے میں، کھانے میں، آرام میں، اب یہ 2 مہینے والوں کے لیے مجھے بار بار خیال آتا ہے، بھائی 2 ہی تو مہینے ہیں، 2 ہی تو مہینے ہیں، اور کمائی کتنی بڑی ہے، سارے عالم میں حصہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ 2 مہینے جو مجمع جوڑنے کی جماعت کے ان کا پتہ نہیں، تشکیل والی جماعت کے پتہ نہیں، جماعتوں کو لے کر چلنے والے کہ صاحب میں نہیں جا سکتا، میرا یہ عذر، میری یہ مشکل۔ 2 مہینے میں کیوں آئے؟ 2 مہینے یہاں گزارنا آئے کہ چلو اچھے گزر جائیں گے، گاؤں میں تو لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تو 2 مہینے آنے کی بات ہی یہ تھی کہ جو اس مسجد کے دروازے سے لے کے ممبر تک اور اوپر کے سارے مجمع اور سارے مہمانوں کا وقت صحیح لگے، اس کے لیے جو ہو سکتے ہوں ایسی صلاحیتوں کے لوگ 2 مہینوں میں آ گئے۔ اب ایک جو ہے وہ بنا لیا ہے، ہمارے یہاں کے 50، ہمارے یہاں کے 60، ہمارے یہاں کے 30، آج 20، آج 25، یہ کیا کریں گے؟ یہاں رہیں گے، رمضان گزاریں گے، بہت اچھا۔ یہ تو مرنے کھپنے کا کام ہے، اور 2 ہی مہینے تو ہیں، یہ زندگیاں کھپا کے آرام کر رہے ہیں، اللہ اس کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، سارا سب کچھ اپنا لگا دیا، جس کی بدولت یہ سارا منظر ہے۔ کام تو اللہ ان سے لیتے ہیں۔ میں تو 2 مہینے والوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم تو یہ طے کر لو 2 مہینے تک تمہیں خوب تھکنا ہے، لیکن اس کی کمائی کہ سالوں تک کی عالمی سطح کی ہے کمائی۔ اسی لیے ہمارے یہاں ڈیوٹی نہیں ہوتی، ڈیوٹی تو
مزدوری سے پیسہ سے کام کرنے والوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ہمارا کام تو اللہ کے لیے ہے، آخرت میں لینا ہے کہ بھئی ذمہ داری ہے. ذمہ داری میں اور ڈیوٹی میں بہت فرق ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشکیل کیا کم تھی کہ اپنے پاس کچھ ہے نہیں، پھر گھر والوں سے چادر لے کر گئے. وہاں اندھیرا تھا اور ادھر سے ابو سفیان اپنی پوری طاقت کے ساتھ کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پوری اپنی قوت کے ساتھ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کی ضرورت تھی. یہاں روز جماعتیں رہتی ہے، 5 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، کوئی آدمی نہیں مل رہا، کوئی آدمی نہیں مل رہا جو جماعت کو لے کے جائے. حضور کو آدمی کی ضرورت تھی کہ جو اتنا کہے اتنا کر کے آوے. اور کرنا کیا ہے؟ ابو سفیان کے مجمع میں جاوے اور وہاں کیا ہو رہا ہے اس کے حالات کا جائزہ لے کر آئے، اور کچھ نہیں کرنا. لیکن ہر کاریرا مردے ہر ایک کو نہیں سونپا جاتا کہ ذرا بھی یاد نہ ہو رو لگا دو کہ میرے 9 مہینے ہو گئے اس لیے عربوں میں جانا فرض. عام ہے، امانت ہے، یہ محنت ہے، امانت ہے، یہ ہمارے گھر کی کھیتی نہیں ہے. اس کے لیے آدمی ترجمان کیسے لگے، رہبر کیسے لگے، مقام کیسا ہو، وہاں پر ان کو کیا فائدہ ہوگا، کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ان کو یہ جس سیکھنے کو آئے ہیں وہ سیکھنے کو ملے گا، کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ان کے جانے سے کام اٹھے گا. یہ سارا تفقد ہے اس کے پیچھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اور اندھیرا تھا، سخت سردی تھی، اور ایسی سردی تھی کہ صحابہ نے اپنے کو سردی سے بچانے کے لیے بچے آدم زمین میں گھڑے کھوٹے تھے سردی سے بچانے. ان کے پاس کہاں اتنا اوڑھنا بچھانا. حضور آ رہے تھے، جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے کس کو بھیجیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے تھے کہ جب میرے پاس سے گزرتے تھے سرکار تو میں اور سمٹ جاتا تھا اور سمٹ جاتا تھا زمین سے کہ کہیں میرا نام نہ لے، کہیں میری تشکیل نہ کرتے. یہ ایک تشکیل بہت ہے، میں نے چلا دے دیا کم ہے. 4 مہینے پورے کر کے جا رہا ہوں، بیوی سے چادر لے کے آیا ہوں، اور کیا چاہتے ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی 4 مہینے دے دیا اور کیا چاہتے ہو، اور تو تیری جان چاہتے ہیں، مر خدا کے راستے میں. ہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جی یوں چاہتا ہے کہ قافلے چل رہے ہوں، شادیاں بھی راستے میں ہو رہی ہو، بچے بھی پیدا ہو رہے ہوں، اور نازے بھی اٹھ رہے ہوں، اور خدا کو ترس آئے اور خدا ہدایت کی ہوائیں چلا دے. جی تو یوں چاہتا ہے. حضرت حذیفہ بہت بچنا چاہ رہے تھے، لیکن عجیب بات ہے جو جتنا بچنا چاہتا ہے نا اتنی آتی. جیسے وہ خطرے کی بیماری ہوتی ہے نا، کسی کو خطرہ آ گیا، جب خطرے کا خطرہ تھا تو آ گیا. جو جتنا تشکیل سے بچنا چاہتا ہے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، مختصر ہے تو ان کا بہت لمبا بیان، بیچ میں ایک بات کہوں گی. تکلیفیں جو ہیں وہ 2 طرح کی ہے، یاد رکھنا. آدمی کی زندگی میں تکلیفیں 2 طرح کی ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری. شریعت کے جتنے احکامات ہیں اس کو علماء نے تکلیفات شرعیہ کہا ہے. شریعت کی دی ہوئی تکلیف تو اس میں بھی ہے. دن بھر بھوکا رہنا، پیاس لگ رہی ہے، حلق میں کھاتے کرتے، لیکن خبردار ابھی ضرور نہیں ہوا، ٹھیک ہوتی ہے آدمی کو. لیکن یہ شریعت کی دی ہوئی تکلیف ہے، اور اس تکلیف کو اختیاری کہا جاتا ہے. اور ایک تکلیف ہے اچانک کی. اب تو اختیاری تکلیف یہ ہے کہ فریج بھی ہے، پانی بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن غروب سے پہلے ہاتھ لگانے کو منع ہے کہ اس تکلیف کو برداشت کیا، یہ اختیاری ہے. اس پر فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اختیاری تکلیفوں کو برداشت کرے گا خدا غیر اختیاری تکلیفوں سے بچائیں.
اور غیر اختیاری تکلیف ہم نے دیکھی، اللہ حفاظت فرمائے، کسی کو نہیں دکھایا۔ 4-5 سال ہوئے، سیلاب آیا تھا اور گھر کے سامنے سے پانی اس طرح جرا تھا جیسے ندی یہیں آ گئی، اور میرے اپنے گھر کی میں بات کر رہا ہوں، 9 فٹ پانی تھا، 9 فٹ۔ آدمی کتنا لمبا ہوتا ہے؟ 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، 9 فٹ کا، سارا سامان، سارا نیچے کی منزل ساری ڈوب گئی۔ ایسے میں ہمارے پڑوس میں سارے بنگلے والے، سب بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑی بڑی فیکٹریوں والے، وہ سب جب ہو گیا، میں یہاں سے گیا اور حال سنا، پانی یہاں تک آیا تھا، یہ ہوا وہ ہوا۔ اب تو اس وقت باہر سفر میں تھے، انڈونیشیا میں تھے، تو بتلا رہے تھے منٹوں میں پانی آ رہا آ گیا، اپنے گھر میں گھس گیا، اور اس کے بعد 5 دن تک، بیچ میں ایک گھر تھا، اس کے بعد ان کے والد کا گھر تھا، 5 دن تک بات نہیں ہوئی، کسی کو دیکھا نہیں۔ حالات ایسے میں جب خیر وہ سب ہو گیا، گزر گیا، جب گیا تو معلوم ہوا کہ یہ کوٹھی والے سامنے جو ہے یہ اس وقت میں فلانی مسجد میں تھے، اور اس وقت ان کے پاس 1.25 لاکھ روپیہ ہاتھ میں تھا، کہیں جا رہے ہوں گے اپنا بل دینے، لیکن ایک دم سے پانی آیا، آنے کے نہ جانے، اوپر سے موسلادھار پانی پڑ رہا ہے، نیچے سے دریا بہ رہی ہے، موجیں اٹھ رہی ہے، لیکن یوں کہہ رہے کہ یہ تالاب ہے، کوئی ایک بوتل پانی دے، پانی ہوتے ہوئے نہیں پینے دیا۔ یہ کیا ہے کہ غیر اختیاری تکلیف ہے، کہ جو اختیاری، یہ تو مثال دے رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کو اللہ نے یہ کیا۔ پوری زندگی کے لیے یہ بات یاد رکھنا، شریعت کے جتنے احکامات ہیں، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، شخص زندگی، اجتماعی زندگی، ہماری دعوت کی محنت، پیدل چلنا، سواریوں سے چلنا، اللہ کے راستے میں تھکتے ہوئے چلنا، سینوں میں گرمی سردی میں چلنا، جتنی تکلیفات ہیں یہ ساری اختیاری ہیں۔ جیسے کہہ رہا تھا کہ ابھی ریزرویشن کو کینسل کرانا یہ اختیاری تکلیف ہے، ایسا بھی دیکھا ہے، سب اوکے ہوا ہے سارا ٹکٹ، اچانک تکلیف ایسی ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو سفر مت کرنے دیں۔ کب تک؟ 1 مہینے تک تو یہ اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، یہ تو ٹکٹ بیکار ہو جائے گا، 1 نہیں 2 ہو جاتے ہو تو ہونے ہو گئے۔ تو بہت سے لوگوں کے ہاں اس نسبت پر چلنے والوں کے لیے جو ثواب ہو، اور وہ صرف جو اپنی منمانی کے ہیں اور اپنی دنیا کے قصوں میں ہیں کہ ان کے لیے تو دنیا بھی دیر وہ بھی دیر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری تشکیل سے ڈر رہے تھے کہ ایک تو ہو گئی، اب مول صاحب چلہ پورا تو کر کے آ گئے، 4 مہینے بھی پورے ہو گئے، تم تو یوں کہتے ہو کہ رمضان گھر پر مت کرو، اور ہمارا وعدہ گھر والی سے یوں ہوا تھا کہ دیکھ جا کر آؤں، 10ویں روزے سے پہلے آ جاؤں گا، اللہ کی بندی تم، اب تم یوں کہہ رہے ہو، اور تمہاری تم اسے مناؤ، اسے راضی کرو، کچھ پتا نہیں۔ حضرت حذیفہ بہت ڈر رہے تھے تشکیل، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں پوچھ لیا، ارے حذیفہ ہے کیا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خود یوں کہتے ہیں کہ میں نے اتنی مری ہوئی آواز سے جواب دیا کہ شاید اللہ کے نبی مجھے بیمار سمجھ کے چھوڑ دیں، یہ تو بیکار ہے، نکما ہے، کسی کام کا نہیں۔ لیکن وہی بات ہے، دوست کچھ دشمن نواز، جو جتنا حالات سے گزرتا ہو اسے دور سے دور پھینکو، اس کی وہ اندر کی بے چینی، اس کی وہ کڑن کسی سے کہہ نہیں سکتا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وہ اس میں اعظم سکھایا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آدمی کو چاروں طرف دروازے بند نظر آتے ہوں، سوائے اللہ کے کوئی نظر نہ آتا ہو، اس وقت جب آدمی یا اللہ کہتا ہے وہ ہے اس میں اعظم۔ اب ماشاءاللہ بستر بھی موٹے موٹے اور بیگ بھی بڑے بڑے، اور اندر میں افطار کے بعد تھوڑا سا یوں چرندم کریں گے، اور شہری میں آخر میں 1 گلاس دودھ کا پی لیں گے، اور بالائی تو خیر مل جائے کہ تو دیکھ لیں گے، ورنہ ملی تو ویسے دودھ سے گزارا کر لیں گے۔
جی اللہ کھاتا پیتا رکھے تمہیں ہم سب کو. ہم بہت کمزور ہیں. اب کہیں گے میں نے تو یہ اپنے کو بچانے ہی کے لیے اس طرح کی آواز اور ایسا جواب دیا, لیکن حضور نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو, آپ گھبرانا مت. آپ میں سے کسی کو نہیں کہوں گا, آپ کے تو چہرے معلوم ہو رہے ہیں واپسی کے. آپ نہ گھبرائیے, کیا یہ مولوی صاحب یہ سنت ادا کرے گا, ایسا معلوم ہوتا ہے. یہ بھی حضور کی میراث ہے, حضور دے گئے ہیں. اٹھ کھڑا ہو کہنے کو نہیں دے گئے. سارا دین جب حضور نے میراث میں دیا ہے, جو کچھ آپ لائے, جو کچھ آپ نے کہا وہ میراث ہے, تو یہ بھی تو میراث ہے کہ مجمع سے کہا جائے اٹھ کھڑا ہو. یہ میراث نہیں ہے, اور تو کیا میں اس میراث کو ضائع کر دوں؟ سب سن لو اچھی طرح, یہ میراث ہے اور اس کی حفاظت میرے بھی ذمہ اور تمہارے بھی ذمہ ہے. اسی لیے روز کہتا ہوں کہ تشکیل کا ذمہ دار خالی بیان کرنے والا اور لکھنے والا نہیں, سب ذمہ دار ہیں. کہ اٹھ کھڑا ہو, اٹھ کھڑا ہو, اٹھ کھڑا ہو, یہ میراث ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اٹھ کھڑا ہو کھلم کھلا صریح حکم ہے. اب وہ سوچ میں ہے کہ میں دو جگہوں کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہوں تو حالات اجازت نہیں دیتے, اور کھڑا نہیں ہوتا ہوں تو کلمہ ہی مجروح ہو جاتا ہے, کلمے ہی پر سیدھی عزت پڑتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کو مانا, اللہ کی مانوں گا. نبی کو مانا, نبی کی مانوں گا. تو مانتا کہ نہیں؟ چونی نے تو بیعت کی تھی کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا علی السمع والطاعہ, آپ ہی کی سنیں گے, آپ ہی کی مانیں گے. حالات مساعد ہوں گے تو اور مخالف ہوں گے تو, جی چاہتا ہوگا تو اور جی پر بوجھ پڑتا ہوگا تو, ہر حال میں. اب سوچ رہے ہیں کہ نہیں کھڑا ہوتا ہوں تو پھر وہ بیعت کیا رکھوک تھا, وہ کلمہ کیا تھا خالی لا الہ الا اللہ 15ویں صدی والوں کا. ہم بھی ایمان والے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں اللہ کو مانا, اللہ کی مانیں گے. اب 5 مرتبہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنی زور سے کہتے ہیں, تیری ہی مانیں گے, اب تجھی سے مانیں گے. باقی جب چلے میں تشکیل ہوگی تو کسی سے کہہ دیں گے. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں. اللہ کے نبی کا کھلم کھلا حکم ہے, اب کیا کریں کہ میں کھڑا ہوں. حالات اچھا پھر کہ وہاں آپ کے استقبال میں گاڑیاں کھڑی ہوں گی اسٹیشن پر, حذیفہ چلے جاؤ وہاں, ابو سفیان کے ہاں گاڑیاں اور اونٹ اور گھوڑے ہوں گے, اس پر بیٹھ جانا. اور پھر اس کے بعد ایک اونٹ ذبح ہوگا, شاندار دعوت ہوگی, اور 3 بکرے ایک ساتھ کٹیں گے اور اس کی کچا پکا گوشت کھا لینا. وہاں جا رہے ہیں کہ ابو سفیان تناٹا ہے, کوئی موقع ملے اور کہیں سے اور کچھ کر لوں. موت کے منہ میں تشکیلیں, ہمیں ٹھنڈے علاقے میں بھیجو, ہمیں چاول کے علاقے میں مت بھیجو, ہم تو روٹی والے ہیں. ہمیں روٹی کے علاقے میں بھیجو, ہم چاول والے ہیں. یہ تبدیل کر رہے ہیں. یہ تو اللہ ان کی خبروں کو منہ سے منور فرمائے کہ انہوں نے ہم کو بہت پیار سے ہمارے سارے چوچلے پورے کر کے ہم کو چلایا اور چلا رہے ہیں. جو موجود ہیں اللہ ان کی عمروں برکت دے کہ ہم کو چوچلے ہمارے پورے. اچھا بھائی تم یہ کر لو, نہیں مجھے آج طبیعت بہت خراب ہے. اچھا وہ آج ایسا ہے کہ وہ اچھی بات تو ہماری کمزوری ہے جو ہم کو ہمارے بڑے اتنے پیار سے, محبت سے, شفقتوں سے چلا رہے ہیں, اور وہ چلا کے گئے. اللہ ان کو ہماری طرف سے اور امت کی طرف سے جزائے خیر دے. جب کیا کروں, حالات اجازت نہیں دیتے اور حکم حضوری ہو نہیں سکتی کہ اس کے بجائے چارہ ہی نہیں تھا. آج تو ٹکٹ کینسل کروا ہی دے, اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. کوئی ایسا مائی کا لال, ارے ہے کوئی ایسا, کوئی جماعت ایسی ہے پوری جو یوں کہہ دے کہ اچھا مولوی صاحب تم بھی دیکھ لو, ہماری پوری جماعت 2 چلے اور بڑھا کے جائے گی. ہے کوئی؟ کھڑے ہو جاؤ.
سے فیصلے، زمین پر تم کرو فیصلے، آسمانوں پر وہ کرے گا فیصلے، تم کرو گے تھوڑی سی قربانی کے فیصلے، وہ کرے گا ہدایت کے فیصلے. ہے کوئی ایسا؟ گھبراؤ مت، اللہ کے وعدے حق ہے، وہ مدد کرے گا، کس شکل میں کرے گا وہ جانتا ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. دنیا بھی مدد کریں گے، آخرت میں مدد. صرف اللہ کے وعدے پر یقین کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے کہ میں تیار ہوں انشاءاللہ؟ کھڑے رہیو، کھڑے رہیو، اللہ تمہاری جان و مال میں برکت دے. کھڑے رہیو، اسی طرح کھڑے رہیو جتنے بھی ہو. اللہ تمہاری جان و مال میں برکت دے، تمہارے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے آسان فرمائے. یہ جو کھڑے ہو رہے ہیں انہیں بیٹھے ہوئے دیکھو، یہ بھی ہمارے تمہارے بھائی ہیں، ان کے بھی 20 بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی سارے مسئلے ہیں. ایک اندر کی یقین کی بات ہے. کھڑے ہوتے رہو، کھڑے ہوتے رہو، پرواہ مت کرو کسی چیز کی. اللہ بہت بڑے ہیں، وہ وعدہ خلا بھی نہیں کرتا ہے. مدد کس طرح کرے گا؟ آج میں گننے سے 1 منٹ پہلے نہیں بتایا تھا کہ باغ بنانے والے ہیں، لیکن بنا کے دکھا دیا. خدا کرے گا، اپنی قدرت سے کرے گا. فرماؤ ہمت کر کے. ارے ادھر کوئی ہے وہاں حال میں کوئی کھڑا ہوا نہیں؟ اوپر والوں سے بھی پوچھ لو. یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں یہ اندر آ جاؤ ممبر کے پاس. اور سب میرا بہت بڑا کی بنا دن 4 دن. بھائی ان کو آنے دو، ان کو آنے دو، ان کے لیے جگہ کر دو. جلدی آ جاؤ بھائی، ان کو جلدی جگہ دے. اللہ ان کو بہت قبول فرمائے. ان کی برکت سے اللہ ہمیں تو یہ قبول فرما لے.